بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سواء الطریق، علامہ سعد الدین تفتزانی کی عبارت تھی الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت دی۔ اب سواء الطریق سے کیا مراد ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ تو لغت میں آتا ہے سواء الشیء وسطہ، شے کا سوا اس کا وسط ہوتا ہے۔ سواء الشیء سے مراد وسط الشیء۔ تو عبداللہ یزدی سواء الطریق کا معنی کرتا ہے وسطہ، کہ سواء الطریق سے مراد وسط الطریق ہے، رستے کا درمیان۔ رستے کا درمیان کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے الذی یفضی سالکہ الی المطلوب البتہ، رستے کا درمیان وہ ہوتا ہے جو اپنے چلنے والے کو مطلوب تک یقیناً پہنچا دے، یقیناً پہنچا دے، وہ وسط طریق ہوتا ہے۔ اب وسط طریق جو ہے، وسط طریق یہ ہے معنی سواء الطریقہ، اور سواء الطریق کا یہ معنی لازم ہے طریق مستوی کو، اور طریق مستوی لفظ سے اس کے معنی کا لازم مراد لیا جائے، اس کو کہتے ہیں کنایہ۔ لفظ سے اس کے معنی کا لازم مراد لیا جائے، اس کو کہتے ہیں کنایہ۔ تو عبداللہ یزدی کہتا ہے وَهَذَا كِنَایَةٌ عَنِ الطَّرِیقِ الْمُسْتَوِی، یہ سواء الطریق طریق مستوی سے کنایہ ہے، طریق مستوی سے کنایہ ہے۔ کس طرح؟ سواء الطریق کہا ہے، سواء الطریق کہا ہے، مراد لیا ہے طریق مستوی، مراد ہے طریق مستوی۔ کیوں؟ سواء الطریق کا مطلب ہے وسط طریق، وسط طریق کو لازم ہے طریق مستوی، اور لفظ سے اس کے معنی کا لازم مراد لیا جائے، یہ کنایہ ہے۔ تو کہتے ہیں سواء الطریق کا معنی تھا وسط طریق، وسط طریق کو لازم تھا طریق مستوی، تو یہ کنایہ ہوا سواء الطریق طریق مستوی سے۔ سواء الطریق سے مراد طریق مستوی ہے، اور کنایہ کا دار و مدار ہوتا ہے لزوم پر۔ تو کہتے ہیں وسط طریق لازم ہے طریق مستوی کو، اور طریق مستوی لازم ہے وسط طریق کو۔ کہتا ہے اذ ہما متلازمان، اس وجہ سے کہ وسط طریق اور طریق مستوی ایک دوسرے کو لازم ہے۔ بولا سواء طریق ماتن نے، مراد لیا ہے طریق مستوی۔ اس کتاب کا ایک شارح پہلے گزرا تھا جو بہت مشہور ہے، جس کا نام ہے علامہ جلال الدین دوانی، محقق دوانی کے نام سے مشہور ہے، محقق دوانی۔ انہوں نے بھی ایک شرح لکھی ہے تہذیب کی، اس کا نام ہے ملا جلال، ملا جلال کے نام سے وہ کتاب مشہور ہے۔ تو ملا جلال کے اندر معنی بیان کیا سواء الطریق کے بعد محقق دوانی نے کہا طریق المستوی، طریق المستوی والصراط المستقیم، کہ مراد سواء الطریق سے طریق مستوی ہے اور صراط مستقیم ہے۔ یہ معنی بیان کیا تھا محقق دوانی نے اپنی جو شرح لکھی تھی اس کے اندر۔ تو معترض نے اعتراض کیا، کہتا ہے یار کیسے آدمی ہیں، اتنے بڑے امام ہیں، شرح لکھنے بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں سواء الطریق یعنی طریق مستوی اور صراط مستقیم۔ معترض کہتا ہے یار کیسی بات کر رہے ہو،
یہ والا معنی جو آپ لے رہے ہیں، یہ والا معنی تو لغت میں آئی نہیں ہے۔ لغت میں سوا کا معنی طریق مستوی، سوا طریقہ معنی طریق مستوی یہ نہیں ہے۔ سوا بمعنی استوا، پھر اس کا استعمال مستوی میں ہونا، کہتے ہیں یار یہ تکلفات ہیں، یہ لغت کی مخالفت ہے۔ لغت میں ایسا نہیں ہے۔ لغت میں سوا طریق سے طریق مستوی مراد نہیں ہوتا۔ آپ یہ خلاف لغت بات کر رہے ہیں۔ المختصر تو شارح اس کا جواب دیتے ہیں، کہتی ہیں مجھ سے پہلے شارح گزرا ہے جو ملا جلال ہے، ملا محقق دوانی جس نے ملا جلال لکھی ہے، وہ اس نے سواء الطریق کی تفسیر طریق مستوی اور صراط مستقیم سے جو کی ہے، یہ کنایتاً کی ہے۔ اس نے کہا اس سے مراد یہ ہے، سواء الطریق سے مراد یہ نہیں کہا کہ اس کا معنی یہ ہے۔ معنی بیان کرنا نہیں، معنی تو نہیں بیان کیا انہوں نے کنایت اشارہ کیا ہے کہ سواء الطریق یہ طریق مستوی سے کنایا ہے، اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ دیکھو طویل النجات بولتے ہیں، مراد طویل القامہ لیتے ہیں۔ طویل النجات طویل لمبا، اور نجات لمبی تلوار کا پرتاؤ جو ہوتا ہے وہ بڑا ہو، تو اس سے مراد اس کا لغوی معنی بنتا ہے لمبی تلوار والا۔ نجات لمبے پرتاؤ والا، پرتاؤ تلوار کا جو پرتاؤ ہوتا ہے۔ طویل النجات سے معنی لمبی تلوار والا، لیکن یہاں بولا طویل النجات جاتا ہے اور مراد طویل القامہ ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ طویل النجات یہ لازم ہے طویل القامہ کو، تو کنایتاً کہا جاتا ہے، لفظ اس کا معنی نہیں، اس کے معنی کے لازم کو مراد لینا، تو یہ کنایا ہے۔ تو یہاں پر بھی جو شارح ہیں علامہ محقق دوانی، انہوں نے جو لفظ طریق مستوی کہا ہے اور صراط مستقیم جو کہا ہے، وہ یہ نہیں کہا کہ یہ سواء الطریق کا معنی بیان کرنا چاہ رہے ہیں، بلکہ وہ معنی بیان کر رہے ہیں، وہ اشارہ کر رہی ہیں کہ یہ سواء الطریق کنایا ہے طریق مستوی سے اور صراط مستقیم سے۔ کیوں؟ لفظ کے معنی کا لازم مراد لینا۔ لفظ کیا تھا؟ سواء الطریق، اس کا معنی تھا وسط طریق، اور وسط طریق کو لازم تھا سواء طریق مستوی، تو کہا سواء طریق ہے، مراد طریق مستوی ہے۔ تو شارح کہتے ہیں وَهَذَا مُرَادُ مَن، اور یہ مراد ہے محقق دوانی کی، فَسَّرَهُ بِالطَّرِيقِ الْمُسْتَوِي، جس نے تفسیر کی ہے سواء الطریق کی طریق مستوی اور صراط مستقیم کے ساتھ۔ پھر کہتے ہیں یار سواء الطریق، ہم کہتے ہیں تمام خوبیاں اللہ کے لیے جس نے ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت دی۔ اس سیدھے رستے سے سواء الطریق سے مراد کیا ہے؟ تو شارح دو احتمال ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں یار سواء الطریق سے یہ بھی معنی مراد ہو سکتا ہے کہ عامل عقائد حقہ وہ دین اسلام میں سے ہوں یا پہلے سے ہوں، دوسرے ادیان سے ہوں، وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں عقائد حقہ عام طور پر، یا خاص طور پر دین اسلام کے عقائد مراد لیے جائے۔ تو یہ دو احتمال ہیں، ان دو احتمالوں کو شارح نقل کرتے ہیں۔ ثم المراد به، پھر مراد اس سواء الطریق سے یا تو نفس الامر ہے عموماً، یا خصوص ملت الاسلام، یا خاص طور پر ملت اسلامیہ مراد ہے۔ ملت اسلام کی خصوص مراد ہے خاصہ، یہ خاص طور پر